السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دو اہم مقاصد پر گفتگو کی. سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ کہ اللہ ایک کی عبادت پہ آ جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں، لا الہ الا اللہ مان لو، اس کلمے کو، کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری جو سب سے اہم اور اپنے آپ کی تعیین اور دلیل وہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، آخری رسول ہوں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مرحلے میں توحید کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اعلان بھی کر دیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو. اس کے بعد نہ کوئی امت آنے والی، نہ اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس کے کئی طریقوں سے مثال دے کے سمجھائی. فرمایا کہ ایک شخص تھا جو کہ ایک بہترین عمارت بنوائی، اور اس عمارت کو جب تکمیل ہوئی تو لوگوں کو دعوت دی، بلوایا تاکہ وہ عمارت لوگ دیکھ سکیں. اور جب آئے، دعوت کھائی، عمارت کو دیکھا، خوبصورتی کے لحاظ سے بہترین تھی، تو ہر ایک نے اس کے لیے مدح، تعریف کے الفاظ کہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو ہر آنے والا یہ پوچھتا کہ یہ خوبصورت ترین عمارت جو بنوائی ہے، آخر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آخری اینٹ میں ہوں. خوبصورت انبیاء کی عمارت تھی جو رب العالمین نے بنوائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ چلا آ رہا. ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اس میں 313 رسل ہیں، وہی تعداد جو غزوہ بدر کی تعداد تھی. تو فرمایا کہ اتنے لوگ آئے، لیکن اپنی مدت کے لیے، اپنی قوم کی حیثیت سے محدود وقت تھا، محدود علاقہ تھا جس کی طرف انبیاء بھیجے گئے. لیکن میں، نہ میرے لیے وقت محدود نہ علاقہ محدود، میں پورے انسانیت کے لیے، بلکہ انسانیت نہیں، جن و انس کے لیے بھی میں ہی ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثرهم لا يعلمون. پوری بنی انسانیت کے لیے اللہ کے رسول، آپ ہی رسول ہیں،
لوگ اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ایک عمارت کی دے کر فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جب تک میں نہیں آیا تھا، اور میں آیا تو وہ اینٹ میں ہوں، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی داخل ہونے کے لیے نہ کوئی اینٹ کی جگہ ہے، نہ اس عمارت کی خوبصورتی کو کمی کرنے کے لیے کوئی خالی جگہ ہے، خوبصورت عمارت تعمیل مکمل ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح میں بن کے آیا ہوں، میرے بعد میری امت کے اندر بھی بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے میرے بعد، یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی تبوک کے موقع پہ نکلے، 9 ہجری کا زمانہ تھا، حضرت علی کو نائب بنایا، مدینے کا امیر بنایا، اور آگے خود لشکر لے کے نکلے۔ سفر طویل تھا، اور حضرت علی جب یہاں ٹھہرے، بعض منافقوں نے کہا شاید ان کو جنگ کرنا نہیں آتا، اس واسطے انہوں نے یہاں پر بچوں میں عورتوں میں دیکھ بھال کے لیے علی کو چھوڑا اور جنگجو لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ تو حضرت علی کو یہ بہت برا لگا یہ قول، تو انہوں نے وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک پہنچے تھے، ابھی 1-2 دن کا فاصلہ تھا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں عمارت پہ رہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضی، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے اسی طرح میرے لیے تم ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو، وہ نبی تھے، لا نبی یا بعدی۔ بتا دیا کہ اگر یہ چیز یہ لوگ اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، آگے چل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ان کی منزلت بمنزلہ ہارون کے ہے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے کہا یہ الفاظ میں الٹ پھیر کر سکتے تھے، تو فوری اللہ کے رسول نے کہا یاد رکھو ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی۔ اس بات کا احساس تھا کہ لوگ آئیں گے، ورغلائیں گے۔ یہ حساس ترین مسئلہ کہ اگر کسی نبی کو واقعتاً نبی ہے نہ مانا تو کافر ہے، اور کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا واقعتاً نبی نہیں مانا تو کافر ہے۔ کتنا حساس ترین مسئلہ ہے، دیکھو یہ کسی نبی نے جو سچ ہے اس کو نہ مانا تو کافر ہے، کوئی نبی جو جھوٹا ہے اس کو نبی مانا تو کافر ہے۔ تو اس حساس ترین موضوع کے اعتبار سے بہت کفر اور اسلام کا بہت ہی پوائنٹ، بہت باریک بین اور باریک ترین مسئلہ تھا، جس کے واسطے اللہ کے رسول نے صاف اپنے لحاظ سے یہ فرما کے گئے کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہیں، اور بہت سے آئیں گے، اور یاد رکھنا ان کو تم نہ ماننا، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ ایک بڑا دجال آئے گا، وہ قیامت کے قریب آئے گا، چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے جو دجل و فریب مکر سے اپنے آپ کو نبی بولیں گے، یا ان کے پاس کچھ شعبدہ بازیاں ہوں گی جسے لوگ کرامات سمجھیں گے۔ لیکن یہ فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آج اسی ایک فتنے کے تدارک کے لیے مجلس سجائی گئی ہے۔ آج کا فتنہ ہے فتنہ قادیانیت، قادیانیت کا فتنہ، جس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں،
اور لوگوں نے مانا. ہندوستان کی سرزمین میں اس کے پیروکار ہزاروں کے ہو گئے، اب تو لاکھوں کے ہیں، لاکھوں کے ہیں، علاقے ہیں، ٹی وی ہے اس کی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. اسرائیل میں چینل بنتا ہے، اسرائیل سے نشر ہوتا ہے اسلامک ٹی وی کے نام سے، اور پوری دنیا میں پھیلتا ہے. اور ان بدبختوں نے آزادی کے وقت میں ایسا کردار رکھا کہ ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو پاکستان کے پارلیمنٹ کے حد تک پہنچے، اور وہاں کے وزیر خارجہ تک ایک قادیانی بنا جس نے کہا برملا اگر اس وقت میں مر جاؤں تو مسلمان میری نماز جنازہ نہ پڑھیں. اور اس وقت کا وزیر اعظم جو مسلمان قائد اعظم اور اس کے بعد آنے والے تھے، کہا کہ اگر یہ مر جائیں تو میں نہ پڑھوں گا کیونکہ وہ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. صاف ڈکلیئر کیا اس نے، صاف کہا کہ جو بھی مجھے نہ مانے گا وہ کافر ہوگا. اسی طرح کا کافر جس طرح کا کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ میں اس سے بھی زیادہ افضل ہوں. اور میرے صحابہ بدبخت کے جو ہم نشین ساتھی تھے، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور فتنہ اپنے پورے زور و شور سے چلا، اور یہاں کی وہ قوم جو جاہل قوم تھی اس کی باتوں میں آئی، مناظرے ہوئے، ہارا. لیکن اصل میں انگریز نے اٹھایا تھا کھلا پھلا کے، اس کا کتا تھا جو پال کے بڑا کیا. اس واسطے وہ آ کے کبھی بیان کرتا تھا، کبھی بولتا تھا تو خود انگریز کی پوری ملٹری اس کے ساتھ ہوتی تھی اسٹیج پہ اسے تحفظ دینے کے لیے. تو اس واسطے کسی کے ہاتھوں مرا نہیں، لیکن خود ایسی موت مرا کہ ٹوائلٹ میں اس کو اس حالت میں جو کہ انسان کو اس حالت میں پیش آتی ہے وہیں پر گر کے مرا، اور زبان سے اس کے ٹوائلٹ نکلتے ہوئے مرا. یہ اللہ نے سزا دی دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی نہیں مٹی. اس کے آنے والوں نے چلایا، اس کے خلیفے ہوئے، اور یہ دندناتے رہے ہندوستان کی پبلک کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی. اور اس کی ایک تاریخ آج تک کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آج کے بھولے بھالے مسلمان ان کے چکروں میں نہ آئیں. میں نے سنا کہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں دے دی قادیانیوں کے گھرانے میں، اور ان کو معلوم نہیں تھا، دینے کے بعد معلوم ہوا. کیسے؟ وہ عام مسلمانوں کے بھیس میں ہوتے ہیں، وہ ان کے عقائد اپنے برملا اظہار نہیں کرتے، وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. بچ کے رہنا، ورنہ لڑکی برباد، خاندان برباد، نسل برباد. نارمل کافر سے زیادہ بہت بڑا کافر ہے یہ، کیونکہ وہ آستین کا سانپ نہیں ہے، وہ برملا کہتا ہے کہ میں کافر ہوں. تو اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس سے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں اور اپنے آپ کو کہتا میں مسلمان ہوں. دھوکہ دیتا میں قرآن کو مانتا ہوں، دھوکہ دیتا میں نبی کو مانتا ہوں. اصل میں مسئلہ اس کا یہ ہوتا نہ وہ قرآن کو مانتا نہ نبی کو مانتا، سوائے اس کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا. اب یہ فتنہ کس حیثیت سے ابھرا؟ کون کون اس سے پہلے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، ذرا اس کی تفصیل سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آخری دور تھا. زندگی ہی میں بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹے. زندگی ہی میں سب سے پہلا دعوت کرنے والا مدعی نبوت تاریخ میں اللہ کے رسول کے دور مبارک میں، یاد رکھ لیجئے یہ ہسٹری ہر مسلمان کو، سنی مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کا تحفظ اگر ہے تیرے دل کے اندر، محبت اگر ہے تو یاد رکھو یہ چیز
جس نے نبی کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ان ڈاکے ڈالنے والے ڈاکوؤں کو ہمیشہ پہچانتا رہے۔ سب سے پہلے اسود عنسی تھا، اسود عنسی، جس نے دعویٰ کیا، صنعاء کا رہنے والا تھا، صنعاء ایک شہر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ اس کو سمجھاؤ، لیکن وہ نہ مانا، اور یہ فتنہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دوسرا شخص نبوت کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے یمامہ کے ساتھ آیا۔ یمامہ ایک قبیلے کا نام، بنو تیم، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے قبیلے کا نام بنو تیم ہے، یہ تیمی تھا۔ جب اسلام قبول کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اس کے 100 سال ہو چکے تھے، اس وقت ہی اس کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، میں نے ایمان لایا، لیکن اس کے عوض آپ کیا دیں گے مجھے؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھاڑی، یعنی ایک جھاڑ کی ایک چھوٹی سی لکڑی یا مسواک تھی۔ کہا کہ بدبخت، اگر یہ بھی دینا ہوتا اور اس سے تو راضی ہو کے اسلام قبول کرتا تو تبھی بھی میں یہ لکڑی تجھے نہ دیتا، خالص اللہ کے لیے اسلام لا، یا نہیں تو واپس جا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں دال گلتی نہیں، تو واپس اپنے قبیلے گیا، وہاں سے خط لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پہنچا، اللہ کے رسول نے اس خط کا جواب ایک صحابی کے ہاتھ سے دے کے بھیجا، کہا کہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، مسیلمہ جھوٹے کے نام، یہ اللہ کے رسول نے اس کا نام رکھا، مسیلمہ کذاب۔ یہ آخری زمانہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ ایک وقت اپنے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ میرے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، اور میں نے اس کو بہت برا محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں کنگن، اور میں نے اس کو پھونک ماری، اور وہ دونوں برباد ہو گئے، فنا ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ 2 جھوٹے مدعیان نبوت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے ہی دور میں 2 لوگ اٹھ چکے ہیں، اور میں نے پھونک ماری، وہ برباد ہو گئے۔ تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ میری ہی امت کے 2 افراد ان دونوں کو قتل کریں گے، اور یہ برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ آخری زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور یہ اسود عنسی جو تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مارا گیا۔ ہوا یہ، فیروز نامی ایک تابعی تھے جن کو یہ لیٹر، ابھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن وہاں اسود عنسی جو تھا اس کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی راتوں رات۔ انہوں نے کہا کہ اس بدبخت کو جو ہمارے سامنے پلا بڑا اور جھوٹے سحر کاہن اور اس طرح کے شعبدہ بازیاں رکھ کے لوگوں کا کیا ہے گرویدہ بنا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ہم ایسے کو سچے نبی کے لحاظ سے اس کو قتل کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بیوی کے ساتھ جو ان کی بہن بھی لگتی تھی، رشتہ داری میں کزنز بھی لگتی تھی، ان دونوں نے پلاننگ کر کے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، محل کے اندر جا کے قتل کیا۔ لیکن اس کا ایک سب سے بڑا شعبدہ سن لو، جو ہم اپنے بہت سے جوگیوں کو یا کتاب و سنت کے خلاف کرنے والوں کو کرامتیں سمجھ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ سمجھ لیتے ہیں، ہمیشہ یہی دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ۔ مذہب کے نام پہ ہم اپنی عقل کو اندھا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا، اور اس گدھے کو اس نے ایسے سدایا ہوا تھا، ایسے ان سے ٹریننگ دی ہوئی تھی
کہ وہ گدھے کو لا کے باہر کہتا گدھا اپنے رب کو سجدہ کر، تو گدھا فوری جا کے اس سے سجدہ کرتا۔ وہ کہتا کہ اپنے رب کے حکم پہ اٹھ جا، تو وہ اٹھ جاتا۔ وہ کہتا کہ اپنے رب کے حکم پہ چل، تو چلتا۔ تو یہ بات سامنے لا کے کہتا کہ دیکھو یہ گدھا بھی مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں اس کا رب ہوں، اور میری بات وہ رسول کی طرح مانتا ہے۔ جس طرح ایک رسول کی بات مانی جاتی ہے ایک امتی سے، اسی طرح کیا ہے میرے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اور وہ بے زبان گدھا جب کر سکتا ہے اور اس کو معلوم ہے تو تم کو نہیں معلوم؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی بہت بڑی کرامت ہے، گدھا اس کے حکم پہ چلتا ہے، اس کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ ولی ہے۔ یاد رکھو یہیں سے فتنہ آتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کرامت تم 1000 دکھا دو، نہ ہم تمہیں نبی مانیں گے، نہ اللہ مانیں گے، نہ خدا مانیں گے۔ کرامتیں اس وجہ سے نہیں ہوتی، اگر کوئی یہ کہہ کے کرتا ہے کرامت تو وہ ساحر ہوگا، جھوٹا ہوگا، جادوگر ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ سچوں سے کرامت اس وقت ہوتی ہے جب ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کرامت ہونے والی ہے، وہ سچی کرامت ہے۔ اچانک ان کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے دعوے کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ کرامت ہے تو ہرگز نہ مانو، وہ پکا جھوٹا ہے۔ دعوے کے ساتھ سوائے نبی کر سکتا ہے، کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ دعویٰ نبی کے لیے سزاوار، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھی گئی نشانی تو اللہ کے رسول نے چاند کو یوں انگلی دکھائی اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دعوے کے ساتھ ہے۔ اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے وہ نشانی کا ذکر جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، اللہ نے قمر سورہ قمر ہی رکھا۔ تو دعوے کے ساتھ صرف نبی کر سکتا ہے، غیر نبی کبھی نہیں کرتا۔ اور کسی نے کہا اور خواہ وہ کتنا ہی بہترین لباس لبادے میں اور اسلام کی پیروی میں ہو، وہ کہہ کے کرے کہ میں دیکھو ایسا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دی ہے، تو یاد رکھو وہ شیطان ہے، وہ مسلمان اور اللہ کا اطاعت گزار ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں، کبھی نہ ماننا۔ اور دوسری چیز، اگر اس کے کرامت سے اس نے نہ کہا پھر بھی کرامت ظاہر ہوئی، لیکن اس کرامت سے وہ اپنی الہیت کی طرف یا اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اپنے میں پنے کی طرف یا سجدے کی یا رکوع کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ پکا جھوٹا کذاب انسان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کسی نبی نے اپنے سجدے کی طرف دعوت نہیں دی، تو پھر کوئی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ کس کھیت کا مولی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے پاؤں پڑو، میرے ہاتھوں کو چومو، میرے پاس جھکو؟ یہ جتنے جھکنے کے رواج ہیں کیا صحابہ نہیں کر سکتے تھے؟ کسی صحابی نے کہیں بتاؤ اللہ کے رسول سے جھک کے ملاؤ، بتاؤ، حدیث ہے تو بتاؤ، نہیں لا سکتے قیامت تک تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جھکنے کا حکم نہ دیا۔ ہاں بوسا تھا، لیکن بوسا وہ نہیں تھا جو آج تعظیماً دیتے ہیں۔ بوسا وہاں کا کلچر تھا، پیار کلچر تھا، کلچر عرب کے اندر تھا۔ وہ پیار آج بھی کرتے ہیں عرب، بڑا چھوٹے کو بھی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو بھی کرتا ہے۔ گال پہ گال لگانا، اب دیکھیں عربی لوگ آج بھی گال پہ گال پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار ان کے کلچر کا حصہ ہے، تعظیماً نہیں، بڑا ہے بول کے نہیں، فلاں کرامت آ گئی بول کے نہیں، یہ پیار ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ اگر ہم بھی اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم عجم ہیں، ہمارے پاس بعض روایتیں بعض چیزیں نہیں ہیں اور اس میں اسلام میں وہ مجبور بھی نہیں ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہم صرف مسافے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں بس۔ اس سے زیادہ آگے بڑھے کوئی پار کرا کیا دیوانہ کیوں نہ ہوگا، پوچھیں گے کیا جی بیٹھے بیٹھے اٹھاؤ پیارا گرا کر لے گا مجھے، لیکن پیر صاحب کے پاس جا کے پیار کرتا ہوں انہیں، وہ جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل الگ عقیدہ ہے جس پہ پیار کرتا ہو۔ وہ اس وجہ سے کرتا، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، عرب میں بھی ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کیا گیا، صحابہ سے دلیل ملتی، اور اللہ کے رسول نے بھی پیار کیا، یہ نہیں کہ صرف صحابہ کیے۔
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے وہ اندر داخل ہوتی تو حضرت فاطمہ کو پیار سے کیا ہے پیشانی پہ بوسہ دے کے اپنے پاس بٹھاتے. جب شادی ہو کے بھی جاتی، جب حضرت علی کے گھر میں تھے اور کبھی کبھی اتفاق سے آنا ہوتا تو روایتوں میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے خوشی سے آگے بڑھ کے استقبال کرتے اور حضرت فاطمہ کے پیشانی پہ پیار کر کے اپنے دائنے طرف بٹھاتے. آج کوئی باپ کرے گا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ ہمارے اپنے رواج میں نہیں، ان کے رواج میں تھا. تو اس سے چکما دیتے ہیں بہت سے لوگ کہ صحابہ پیار کرتے تھے، اسی حیثیت سے ہم کو بھی چومو. وہ پیر کو بولنا ہم چومتے ہیں لیکن تو بھی چومنا مجھے، کیونکہ دونوں ہوتا تھا. چومنا غلط نہیں ہے لیکن وہاں مسئلہ عقیدے کا نہیں تھا، وہاں رواج کا تھا. وہ رواج ہمارے ہاں بھی اپنا ہے تو اپنا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، مبالغے کے لیے نہیں تھا. کھڑا ہونا، جھکنا، دربان لگانا، الگ الگ کیا ہیں ان کے لیے استقبالیہ پروٹوکول، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا اور یہی طریقہ دیا. تو یاد رکھو جو پھنسا وہ انہی کرامات جو شعبدہ بازیاں تھی اس سے پھنسا. تو اسود عنسی بھی پہلی مرتبہ جب امت کو گمراہ کیا تو یہی چیز لایا تھا، شعبدہ باز تھا. اچھا، اس کے بعد اب اس کو فیروز نامی ایک شخص نے قتل کیا اور وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے اطلاع مل گئی اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو اطلاع دی کہ میرا دشمن جو تھا اللہ نے اسے آج رات میرے ساتھیوں کے ذریعے قتل کر دیا ہے. لیکن جب وہ قتل کی اطلاع لے کے پہنچے تھے تب تک اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت فیروز تابعی بن سکے، صحابی نہ بن سکے، اللہ کے رسول نہیں دیکھ سکے. ایسے اس کا مسئلہ ختم ہوا. دوسرا اٹھنے والا اسی زمانے کا مسلمہ تھا. یہ کذاب اللہ کے رسول نے لقب دیا اور یہ بھی کیا تھا؟ کیسے نبوت منوالی؟ تو یاد رکھو یہ بھی سب سے بڑا ساحر تھا، جادوگر تھا. نت نئے شعبدے بناتا تھا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، لوگوں کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا اور عمر میں بھی 100 سال کا پہنچ چکا تھا. تو یاد رکھیے انہی شعبدہ بازیوں سے لوگ اس کو ماننے لگے اور سب سے بڑی بات اس نے کیا کی؟ تم مجھے مان لو میں تمہارے لیے آسان دین دے دوں گا. پوچھا گیا کیا؟ اگر تم مجھے نبی مان لو تو محمد کے دین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شراب حرام ہے ہمارے دین میں حلال. تو لوگ سوچے بہت اچھا ہے، مسلمان بھی مسلمان، شراب بھی حلال. اس کے بعد بولا کہ نماز بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور خاص کر عشاء اور فجر، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ابھی جبرائیل حکم لے کے آئے، فجر عشاء معاف، 3 نمازیں پڑھ لو بس کافی ہے. تو لوگ اور خوش ہوئے. بعد میں ایک عورت تھی سجا، اس کے ساتھ شادی ہوئی، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت تھی بدبخت. تو ان دونوں کی شادی جب ہوئی لوگوں نے کہا کہ کیا گفٹ ہے شادی کا؟ کہا کہ روزے بھی معاف، جاؤ مہر میں نے تمہیں روزے معاف کر دی. اب روزے معاف، نمازیں معاف، شراب حلال، جوا حلال، زنا حلال. تو لوگوں نے دیکھا بہت اچھا ہے بھائی، بڑا بہترین ہے، ہمارے لیے آسانی ہے، چلو اس کے پیچھے. یہی آج بھی ہماری کمزوری ہے. جتنے پیری مریدی کے چکر میں جاتے ہیں نا جی، کس واسطے جاتے ہیں معلوم؟ اس کا 2 نمبر کا نہیں 5 نمبر کا دھندا رہتا ہے. اس کا 2 سب بولنا بیکار اس کا. ہاں 1 نمبر کا دھندا صحیح، 2 نمبر کا دھندا غلط بولتے نا. میں بولتا ہوں 2 نمبر کا نہیں 5 نمبر کے اتنا غلط رہتا دھندا. جا کو ٹٹا پیش کر ڈالتا، پوری کالی کمائی ویٹ کر ڈالا تو جاؤ پورا معاف تجھے کہتے. انہیں دیکھتا کیا پھر ملا وا مجھے، کیا تبھی کرگو لاندے، ظلم رہندے، ڈاکہ رہندے، زنا کی کمائی رہندے، زنا کے اڈے چلان دے، کلب چلان دے، شراب خانہ چلان دے. ہمارے مرید کیا ہے؟ سب کو وائٹ منی کرتے. تو اتنا بلیک ہے لے کو، میں تو پہلے سے بلیک ہی چھوں، بلیک ہی چھتا ہونے ویسا بھی
تو پورا ملا کو میں ڈال لے تم بلیک، تم نہ وائٹ بنا کے چھوڑا دو. تو لوگ اسی چکر میں جاتے ہیں سب سے زیادہ سوچتے کہ گناہ ہو گیا، رب سے مایوس ہو کے کہاں جاتے؟ ان پیروں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں میرے ہاتھ سے زنا. اچھا زنا ہو گیا، میں معاف کرا دیتا ہوں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی کون ہے؟ لے کو آتا نا، پہلے ہی نہیں زنا کرنے کا واسطہ رکھ لیتا ہے 5 دن رب کو بھیج تو بولتا تمہیں جاؤ اپنا کام کرو. ہاں اس طرح ان کی کمزوریوں کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو بلیک میلنگ شروع کر دیتے. یا تو بندہ یوں پھنستا، یا تو اپنے گناہوں کو صحیح طور پر نجات اور صحیح کمائی بنانے کے نام پر ان پیری مریدوں کے پاس پھنس. اور یہ لوگ دونوں طرفہ لوٹتے. اور آدمی سمجھتا، مسلمان سمجھتا اللہ نہیں معاف کرتا تو انہوں معاف کر ڈالے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا. وہ اللہ جو رات دن پکارتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی. کیا پیار ہے، دیکھو ماشاء اللہ کیا پیار ہے. یا عبادی، اے میرے بندو. کن کو بولا بھائی؟ رات تہجد پڑھتے نا ان کو بلایا، یہ بول کے ہاں قیام، طعام، روزہ، تہجد، کھلانا پلانا، صدقہ، اطاعت رسول، اللہ کی اطاعت، جو معصوم یا نہیں تو ایسے عبادت گزار اولیاء اللہ جو کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان کو پکارا یا عبادی؟ نہیں، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں. اے میرے بندو، تم گناہ کرنے سے میری بندگی سے نہیں نکلتے، تم میرے ہی بندے. ان کو اپنے بندوں کی طرح پکارا. کیا پیار ہے دیکھیے رب کا. بولنا تھا تو یوں کہنا تھا، اے گنہگارو، اے سیاہ کارو، اے غدارو، اے بغاوت کرنے والو. نہیں، کہا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ہمیشہ اپنے آپ پہ ظلم کر کے، اپنے آپ پہ کیا ہے گناہ کر کے مصیبت ڈال لیتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم آؤ تو صحیح میرے پاس. تم ایک بالش آؤ گے تو ہاں میں 2 بالش آؤں گا تمہاری طرف. تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا آگے. تم پیدل آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا. حدیث قدسی ہے، آؤ میرے طرف، میں معاف کرنے کے لیے ہی ہوں. میرا وصف یہی ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، اسی لیے رحمان ہوں، اسی لیے رحیم ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ لونا کیا کر کے آیا، میں دیکھتا ہوں کہ آیا ہے، بس اتنا کافی ہے، جاؤ معاف کرو. بخاری و مسلم کی روایت ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور جاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر دیا، تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کر کے اس یقین سے آیا ہے کہ کائنات میں کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسی کے لیے تو آیا ہے، کائنات میں کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو ہی معاف کرنے والا، اسی لیے تو آیا ہے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں بالکل صحیح ترین حدیث، کہ وہ بندہ وہی گناہ پھر کرتا ہے، دوسرا گناہ نہیں، جس گناہ سے اس نے توبہ کی وہی گناہ پھر کرتا ہے. پھر بولتا ہے اللہ توبہ توڑ دی میں نے، وہی گناہ پھر کر دیا، لیکن تو بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس کو یقین ہے اب بھی میں معاف کروں گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یقین ہے تو آیا ہے تیرے پاس. تو اللہ کہتا ہے تم سب گواہ رہو، میں دوبارہ بھی معاف کیا اس کو. پھر حدیث کے الفاظ سنو، 3ویں مرتبہ بھی وہی گناہ کرتا ہے، بالکل وہی جس سے توبہ کی. پھر آ کے اللہ کے دربار میں کہتا ہے اللہ میں نے توبہ توڑ دی، میں وہی گناہ کیا جو گناہ
2 مرتبہ توبہ کر چکا ہوں. تو اللہ پوچھتا ہے کیا اسے یقین ہے اب بھی میں معاف کروں گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ یقین ہے تبھی تو آیا. تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو میں نے معاف کیا، یہ اور 70 مرتبہ کر کے آئے تو یہ معاف کروں گا. یہ میری معافی ہے. ایک گناہ 70 مرتبہ کرو، ایک ہی گناہ جس سے توبہ کی، پھر اللہ سے کہا اللہ معاف کر دے، تو اللہ بولتا میں معاف کروں. میں تو معاف کرنے کے لیے ہی تو ہوں. تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو، تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کی صفت ہی معاف کرنا، اسی وجہ سے تو کیا ہے رب رب ہے. کبھی نہ ہچکچاؤ، کچھ بھی ہو جائے، لاکھوں زنا ہو جائیں، لاکھوں حرام کاریاں ہو جائیں، وہ کفر نہیں ہے، وہ گناہ ہے، گناہ. اور اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا یہ اعتقاد رکھ لینا کفر ہے. یہ سمجھ لینا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا، یہ اعتقاد کفر. دلیل حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بیٹے، جاؤ اور ایک مرتبہ ڈھونڈو یوسف کو. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں. کچھ بھی کر لو، رب کے دربار میں آؤ، ایک مرتبہ کا استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے میں نے سب معاف کیا، خواہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہ عقیدے کو پامال کرنے والے، یہ پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں کہ تو بڑا گنہگار ہو گیا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے یہی وہ حربہ تھا جو دوسرے نے بھی استعمال کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا. آخرکار یمامہ کے مقام پہ صدیق اکبر کی خلافت میں جنگ ہوئی، اور وہی شخص جس نے حضرت حمزہ پر نیزہ تان کے قتل کیا کفر کی حالت میں، وحشی، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، اور حالت اسلام میں انہوں نے جس طرح حالت کفر میں ایک بہت بڑے اسلام کے جرنیل کو انہوں نے شہید کیا، اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ حالت اسلام میں وہ مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے اڑائیں جس نیزے سے حضرت حمزہ پہ حملہ کیا تھا. تو حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو تاک کے نیزہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے. اس کا مسئلہ ختم ہوا. صدیق اکبر کی خلافت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے سرخرو کیا، اور اس کے 21,000 لوگ، 40,000 کا لشکر تھا، 21,000 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں کے شہید 660 تھے. صرف 13,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، 13,000 میں 660 لوگ شہید ہوئے، فتح ہو گئی، اور اس کے 21,000 مارے گئے، اور اللہ نے فتح دے دی، معاملہ رفع دفع ہو. اسی دوران ایک عورت نے جو ابھی میں بتایا تھا سجاح، وہ آئی، اس کا انجام بھی یہی ہوا. اللہ کے فضل سے اس کے بعد امت متنبع ہو گئی کہ لوگوں نے کئی دعوے کیے لیکن نبوت کا دعویٰ نہ کیا گیا. ہمیں ایک دعویٰ خلفائے راشدین میں تو نہیں ملتا اس کے بعد، لیکن خلافت بنو امیہ اور عباسیہ میں ملتا ہے کہ ایک پاگل ایسے ہی دعویٰ کیا تو بادشاہ نے اسی وقت اسے قتل کرا دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس دلیل ہے. بادشاہ نے کہا کہ دلیل دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارا حکم یہ ہے کہ پہلے تمہیں قتل کر دے. دعوی نبوت کرنے والے کو دلیل نہیں پوچھی جاتی، جو دعوی نبوت کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے. یہی کام ہندوستان میں نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا پلنا پھولنا. اب آئیے، درمیان میں چھوٹے موٹے آئے گئے لیکن ان کے فتنے دب گئے. لیکن جو آج تک ابھر کے ہمارے سامنے ہے وہ فتنہ پنجاب کے علاقے کا ایک قصبہ ہے جس کا نام قادیان ہے. جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی حکومت کے اندر تھے، یعنی الہند جسے جو کہلایا جاتا تھا،
اس دور میں وہ علاقہ یہیں پر پڑتا تھا. کہتے ہیں کہ آج وہ پنجاب پاکستان کی باؤنڈری کی طرف چلا گیا ہے. بحر کیف وہاں کا قادیان نام کا جو علاقہ تھا, وہاں پر یہ ایک بدبخت ترین شخص پیدا ہوا 1839 میں, 1839 اس کی پیدائش ہے. جبکہ 1857 آپ سب کو معلوم ہے انگریزوں کے ساتھ ہندوستانیوں کی سب سے بڑی جنگ تھی جسے غدر بولتے, جس میں انہوں نے 3 دن قتل عام کیا مسلمانوں کا اور کئیوں کو کالے پانی کی سزا دی اور سولی پہ چڑھایا, اس واسطے کہ انہوں نے آزادی کے لحاظ سے انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی. جنگ ہوئی نہیں, لیکن اس کی پاداش میں انگریزوں نے ایسا ظلم ڈھایا ہندوستانیوں میں, اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے اس میں مسلمان تھے, اور اس میں بھی سب سے زیادہ قربانی دینے والے اہل الحدیث تھے. اب 1857 آپ کہاں بھی ہسٹری پڑھ لیجئے, یہ غدر کا واقعہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. اب اس کا یہ زمانہ دراصل کیا تھا, جوانی کا زمانہ تھا یہ بدبخت کا. کیوں؟ یہ 1839 میں پیدا ہوا تھا. یہ 1857 49 59 تو 21-25 سال کا نوجوان تھا جس کو ان لوگوں نے خریدا. اس کے پاس بعض کوالٹیز تھے, بعض دیوانہ پن تھا. یہ پیدائشی کچھ دیوانہ سائیکو تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی لالچ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قبیح ترین بری عادتیں تھیں. زنا, شراب, جوا سب تھا اس کے پاس, اور چاہتا تھا کہ جلدی بڑا بن جاؤں, جلدی کسی نہ کسی طرح کیا ہے پیسہ کما لوں. اور کچھ صلاحیتیں جو تھی وہ کیا ہے, اچھا لکھ لیتا تھا, اچھا بول لیتا تھا. لکھنا اور بولنا آتا تھا, جو کہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت تھی ایک انسان کے لیے. تو انگریزوں کی اس پہ برابر نظر پڑی, یہ ہمارے کارآمد ہے, اس کو ہم لے کے چلیں گے تو صحیح ہے. تو انہوں نے اپنے مشن کے لیے اس کو باقاعدہ پالا, اسے ڈگریوں پہ ڈگریاں دلوائی. اس وقت کا یہ انگریز دان بھی تھا اور عربی بھی جانتا تھا, انگلش بھی جانتا تھا, بدبخت. اور اس کے لیے لڑکیاں فراہم کرنا, نشہ فراہم کرنا, ہر چیز کا بیڑا انگریز نے اٹھا کے رکھا ہوا تھا. کیونکہ اسے جب معلوم پڑ گیا کہ ہم باقاعدہ پورے ہندوستان پہ مسلط ہونے کے بھی ان کے دلوں پہ راج ہم نہیں کر سکتے, دل اب بھی ان کے باغی ہیں, اگر ہم تھوڑا سا کمزور پڑیں یہ ہم ہی نکال کے باہر کریں گے. کیونکہ 57 میں مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے سوچا یہ جنگ سے ماننے والے نہیں, ان کو دبا نہیں سکتے ہم. یہ تو وہ اللہ والے ہیں جو موت کو گلے لگانا ان کے لیے پسند ہے اللہ کے راستے, تو ان کو ہم جنگ میں شکست نہیں دے سکتے. تو کرو کیا, انہی کے اندر کوئی ان کا بڑا پیدا کرو جو یہ اعلان کرے کہ تم پر جہاد حرام ہے. جہاد حرام ہے کہنے کے لیے یہ ولد الحرام آیا بیچ میں. یہ حرامی جو آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ, کیونکہ یہ وہ لعنت کا مستحق ہے جو اللہ خود کہتا ہے لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے انسان بھی لعنت کرتے ہیں. یہ وہ ڈاکہ زن ہے جس نے یہ کام کیا. لیکن سب سے پہلا جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا وہ کیا تھا, تم کہو کہ انگریز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور ان سے جہاد کرنا حرام ہے. یہ فتویٰ دینے والا یہ پہلا تھا. جس لحاظ سے اس نے کیا کیا, پہلے ایک دائی کی حیثیت سے آیا, ایک دیندار شخصیت کا روپ دھرا, پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جس عیسیٰ کے بارے میں تمہیں کہا گیا کہ آئیں گے آخری زمانے میں, وہ عیسیٰ میں ہی ہوں, آ گیا ہوں. اب لوگوں نے پوچھا وہ تو دمشق میں سفید مینارے پہ اتریں گے, تو بدبخت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, ہم نے تیرا بچپن دیکھا. بولا کہ نہیں, کل آؤ میں بتاتا ہوں. کل گئے
تو قادیان ہی میں ایک مسجد کو سفید پینٹ مان کے رکھا ہوا تھا. بولا کہ دیکھو یہی وہ مینارہ ہے جہاں سے میں اترا. جھوٹا پکا تھا اور دیوانہ اتنا تھا کہ کبھی کبھی ننگا باہر آ جاتا تھا. پاگل تھا, پاگل. اسے لوگ پکڑ کے اندر لے جاتے تھے. ہاں, پاگل قسم کا تھا, شرابی تھا, ہمیشہ نشے میں رہتا تھا, ہمیشہ نشے میں رہتا تھا. اور یہ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے ہم نوا بن گئے ہیں پنجاب میں, اور پنجاب میں علاقہ ویسے بھی کیا ہے, پہلے سے ہی یہ لوگ کیا ہیں, بس عقل کے لگتے ہی نہیں, باقی سب ہے ان کے پاس, عقل ایک نہیں ہے. تو پہلے اس نے دراصل پیسوں سے خریدا اور گورنمنٹ نے اسے شہ دی کہ تیرا کوئی پیرو بنتا ہے تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے گھر دیں گے, فلاں دیں گے. حکومت ان کی تھی تو لوگ کچھ بنے. تو اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں, یعنی جس کے بارے میں کہا گیا کہ مسیح وہی میں ہوں. اب اس کے بعد آگے چل کے دیکھا کہ لوگوں کے اندر کچھ پاور آ گیا ہے, تو اس نے کہا کہ دیکھو مسیح موعود نہیں ہوں بلکہ میں ڈائریکٹ نبی ہوں. بس اللہ کے رسول خاتم النبیین کا معنی کیا ہے کہ ان کے مہر لگے ہوئے, سیل کیے ہوئے پیغمبر اس کے بعد آئیں گے. اب اللہ کے رسول کا سیل کیا ہوا ہی میں پیغمبر بن کے آیا. آخری نبی کا معنی نہیں ہے, خاتم کا معنی ہے ان کا سیل ہونا. وہ سیل میرے پاس ہے, مجھے جبرائیل آتے ہیں, انگلش میں وحی اتارتے ہیں, اور وہی اتارتے کیا ہیں, وہی یہ اترتی ہے کہ انگریز سے جہاد کرنا تم پر حرام ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کو سیلوٹ کرو, اپنے دل میں جگا دو. جبرائیل آ کے اسے بولتے ہیں. اور جب دیکھا کہ اس کی جمعیت بڑھ رہی ہے, یہاں پر لاکھ تاریخ بیان کروں میں, ایک بات ہمیشہ سوچا بھی ہوں جب بھی میں نے تاریخ پڑھی ہے, یہ واقعات میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں, لیکن میں دراصل کیا ہے 13-12 سال کا جب تھا, واپس لوٹا حفظ سے, اور میں کیا ہے پڑھنا شروع کیا, تو میں اس زمانے سے واقعات پڑھا ہوں. اس کے تاریخ میں میری دلچسپی ہے, میں نے بہت مطالعہ کیا ہے. ہاں, تاریخ کا ایک ادنا طالب علم اور, لیکن میں نے جب بھی پڑھا یہ احساس مجھے بہت زیادہ ہوا کہ اس وقت کے مسلمانوں نے اس سے مناظرہ اور دلیل مانگنے کے بجائے کوئی اٹھ کے اسے قتل کر دیتا تو قصہ پاک ہو جاتا. یہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا تھا اصل میں, وہ کیسے جی گیا یہ پتہ نہیں چلتا. کیونکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی دعوے نبوت کرتا تو اس سے دلیل و مناظرہ ہے ہی نہیں, اس کی سزا قتل ہے, جیسا کہ ابو بکر نے کیا, جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا, جیسا کہ ہارون رشید نے کیا بعد کے زمانے میں. دلیل سوال ہی نہیں بنتا. مثلاً آج کوئی آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں, اگر کوئی وہ نبوت کے دلیل پہ آسمان پہ چل کے دکھائے, اب میں پوچھتا ہوں بیٹھنے والوں سے, کیا مان لو گے؟ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تیرے پاس کیا کرامات ہیں جو نبی بولتا ہے, سوال ہی نہیں. اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل, توبے کا بھی موقع نہیں, مسئلہ ہی ختم. اگر یہ کر دیتے تو مسئلہ کبھی کا ختم ہو جاتا. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہاں کے اس وقت کے علماء مناظرے پہ الجھ گئے. بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے, اور اسٹیج اس کے لیے بڑا بڑا. اب مناظرے میں کیا ہوتا, ایسے ویسے کیا ہیں الٹپ باتیں اور دیوانگی اور شعبدہ بازیاں کرتا کہ ہمیشہ مناظرہ اینڈنگ تک پہنچتا ہی نہیں, اور آدھے لوگ اس طرف آدھے لوگ اس طرف ہو جاتے, کیونکہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی نا پیچھے سے. تو اینڈنگ کوئی پوائنٹ آ رہا ہی نہیں, اور اس کے لوگ بڑھتے چلے گئے, کتابیں لکھنا شروع کر دی, اور کہہ دیا کہ میری کتاب جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے, اور جو کوئی میری کتاب کو نہیں مانتا وہ قرآن کو ماننے سے بھی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ میری کتاب کو نہ مانے. اور مجھے جو مانا وہی انسان اور مسلمان ہے, مجھے جو نہ مانا وہ سب کے سب کتے اور خنزیر ہیں. اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, جس نے مجھے نبی مانا وہی مسلمان اور انسان ہے, جس نے مجھے نبی نہ مانا وہ سب کتے اور خنزیر ہیں. کیونکہ بدبخت کتا خنزیر ہی تھا, اسے سب وہی نظر آ رہے تھے, جو جیسا ہے ویسے ہی نظر آتا. اور یہ زیادہ دور کی بات بھی نہیں تھی.
ہاں 1909 میں مرا، 1829 میں 39 میں 40 میں پیدا ہوا، مرنے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں 2019 ابھی نہیں آیا تو لگ بھگ 100 سال ہو رہے ہیں بس مر کے، 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1909 میں مرا، 2009 آیا تو سمجھ لیجئے 100 سال پورے ہو گئے، اب ایک 10 سال ہو گئے زائد۔ اس وقت ہمارے بہت بڑے بڑے علماء تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو پروٹیکٹ ایسا کیا گیا تھا کہ اس کو مناظرے پر ہی دعوت دے سکتے تھے، دوسرے معاملات پہ اس پر کوئی نہیں تھا، اور ہر مناظرہ ہارتا تھا لیکن پھر بھی بے شرم ہو کے آ کے دعویٰ کرتا تھا، اور وہاں جو لوگ تھے آس پاس کے بالکل کنوار اجڑ، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، اب اس کی کرامتیں یا جاہلانہ باتیں سنتے یا پیسہ دیکھتے تو اس کو مانتے چلے جاتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے توڑ کے لیے خاص کر یہ صحرا سب سے زیادہ اہل الحدیث لوگوں پر ہے کہ اس کو سب سے پہلا کافر کہنے والے شخصیت اہل الحدیث علماء ہیں، ان میں خاص کر ثناء اللہ امرتسری ہیں جو امرتسر کے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے مقالے میں لکھا کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے، اس سے پہلے سب لوگ ڈرتے تھے کیونکہ اس کا معاملہ کچھ عجیب تھا، ولایت بھی تھی، کرامات بھی تھے، تو یہ کرامت کے جو تھے نا پیچھے وہ ڈرتے تھے کہ یہ ولی بھی ہے شاید اندر سے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ پہلی مرتبہ جس نے کہا وہ ثناء اللہ امرتسری ہیں، اب یہ 1869 میں پیدا ہوئے اور اللہ نے اچھی لمبی مدت دی، 1948 میں انتقال کیا آزادی کے 1 سال بعد، اور آزادی کے وقت پاکستان چلے گئے، تب تک یہاں کی زندگی گزاری۔ انہوں نے کیا کیا، جب اپنی نوجوانی کا زمانہ تھا اور اس کا عروج کا زمانہ تھا تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج نہیں دیا بلکہ مباہلے کا چیلنج دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعوت اسلامی کا، ہم کو معلوم نہیں یہ سب طریقے، ایک ہے دعوت جس میں انسان کو سمجھایا جاتا ہے، دوسرا ہے مناظرہ ڈیبیٹ، دلائل سے بات کی جاتی ہے، منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، تیسرا ایک ہے اللہ کے رسول نے مناظرہ نہیں کیا لیکن مباہلہ کیا، مباہلے کے لیے دعوت دی، لوگ نہیں آئے۔ مباہلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ لعنت کرنا، یہ مباہلہ قرآن میں خود ذکر ہے، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، جو یہ آیت اتری ہے، اس آیت کے اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب عیسائی آئے اور اللہ کے رسول پہ مجبور کیا باتوں سے کہ آپ ہمارے کیا ہیں عیسیٰ کو مان لیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کل تم سے ملاقات کروں گا۔ وہ بڑے بڑے پادری لوگ تھے، پورے 19 لوگ تھے جو پورے اس وقت کے عیسائی دنیا کے بہت بڑے لوگ تھے، تو دوسرے دن جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا جواب مل گیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا پوائنٹ کیا تھا؟ جب تم مانتے ہو کہ عیسیٰ ہیں، آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کے باپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کے باپ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ کے بغیر بچہ آ گیا؟ جب ان کے باپ نہیں ہے تو اللہ ہی ان کا باپ ہے، وہی تو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل آؤ میں بولتا ہوں۔ یہ چلے گئے تو جبرائیل وحی لائے، وحی اتر گئی پورے 19 آیات کی، تو اللہ کے رسول دوسرے دن انہوں بلا کہ تمہارا جواب اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ پوچھا آپ کیا آیا؟ کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نبتهل اسی سے مباہلہ۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جیسے آدم کو ماں باپ نہیں ویسے عیسیٰ کو باپ نہیں۔ اگر تمہیں نہیں مانتے نا آؤ مباہلہ کریں گے۔ فمن حاجک، یہ مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، آؤ۔ کیسے آنا؟
ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنے باپ بیٹوں کو، خاندان کو، عورتوں کو لے کے آؤ ایک میدان میں اپنے بیٹوں کو، خاندان کو لے کے ایک میدان میں آتا ہوں۔ جب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارا خاندان تمہارے ساتھ، میرا خاندان میرے ساتھ، تو اب ہم بولیں گے اے اللہ جو سچا ہے اس کو قائم رکھ، جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت، اور میری زندگی میں اس کو مار دے۔ اسے بولتے ہیں مباہلہ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جب اللہ کے رسول نے بلایا، ڈر گئے۔ ان کا بڑا پادری نے کہا کہ دیکھو یہ نبی معلوم ہوتا ہے، اگر اس کی لعنت میں ایک مرتبہ بھی ہم آ گئے پھر دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، چھوٹو یہاں سے، بھاگو، رات رات بھاگ کے چلے گئے۔ اسی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ مباہلے میں اس دن آ جاتے تو پھر دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ کے رسول لعنت کر دیتے وہیں ختم ہو جاتا، لیکن نہیں آئے۔ یہ مباہلہ اللہ نے اس وقت یہ شیخ الاسلام کے دل میں ڈالا تھا، ثناء اللہ امرتسری کے، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بدبخت تو کافر ہے اور میں مباہلے کی دعوت تجھے دیتا ہوں، اگر تیرے میں دم ہے تو آ ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے، میں تیرے اوپر تو میرے اوپر۔ وہ نہیں آیا، جانتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اگر تو نہیں آیا تو میں رسالے میں پیپر میں لکھ کے اعلان کرتا ہوں، اس کا جواب دے۔ تو انہوں نے لکھا اے اللہ یہ قادیانی سچا ہے تو اس کی زندگی میں مجھے بری موت دے کے مار، اور اگر میں سچا ہوں اور یہ مرزا غلام قادیانی کیا ہے، جھوٹا ہے، تو میری زندگی میں اسے بدتر سے بدتر موت دے کے مار۔ مباہلہ ہو گیا۔ یہ آیا تو نہیں سامنے، لیکن انہوں نے کیا کہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھ دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 سال نہیں بیتے پورے، 2 سال نہیں بیتے پورے، اللہ نے اسے ایسی موت دے کے مارا کہ پاخانہ ہکتے ہکتے مرا، منہ سے پاخانہ نکلا اور ٹوائلٹ ہی میں مرا۔ مرتے وقت کہتے ہیں کہ بالکل بھی بے ہوش اور بدہوش، دیوانہ، پاگل بن چکا تھا، بار بار لوگوں کے سامنے اٹھ کے بغیر کپڑے نکال کے بھاگ کے آتا تھا، لوگ پکڑ کے اندر رکھتے تھے اسے۔ ایسے پاگل پن کے دورے پہ آخرکار کیا ہے، منہ سے پاخانہ کرتے ہوئے مرا 1909 میں، اور اللہ نے آگے چل کے 40 سال شیخ الاسلام کو باقی رکھا۔ 1948 میں ان کی وفات ہوئی۔ ثناء اللہ امرتسری کی وفات 1948 میں ہوئی جی، یہ 1909 میں مرا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات دی، اور یہ معاملہ واقعتاً اہل سنت پر اجماع ہو گیا کہ پکا کافر تھا، اور مباہلے کی دعوت میں اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لی اور اسلام کو اونچا کیا۔ تو ایسے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن بدبخت نے جو گروہ تیار کیا تھا وہ گروہ چلتا رہا۔ کیوں؟ انگریز کی سپورٹ تھی، اور ساتھ میں اسلام کو بگاڑنا جو تھا، ہر باطل طاقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو یہ چلتے 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 پاکستان میں بھی انہوں نے بڑے بڑے اڈے قائم کیے، لیکن ہندوستان میں بھی آج بھی ہمارے علاقے میں جو کہ وہ کیا برج ہے، وہ کوڑمپاکم برج کے نیچے ان لوگوں کی باقاعدہ سینٹر ہے، اور سینٹر میں ان لوگوں کی مسجد میں ٹی وی ہے، اور ٹی وی چینل نشر ہوتا ہے اسرائیل سے نشر ہوتا ہے۔ اور وہاں گئے تو آپ کو پیمفلیٹ دیتے ہیں، بکس دیتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت چلتی ہے، اور اس دعوتی کارگزاریوں میں کئی ٹرپلیکین رائے میں بھی ایسے قادیانی چھپے ہوئے ہیں جو کہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہیں، اور انوسنٹ پیپل کو کیا کرتے ہیں، کبھی رشتہ داری کے جھانسے میں، کبھی لڑکی لینے کے جھانسے میں، کبھی لڑکی دینے کے جھانسے میں رشتے قائم کر لیتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے قادیانی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، کافروں سے بھی بدتر کافر ہے یہ، اس سے اگر رشتہ ہو گیا تو حرام ہے، اور اولاد ہو گئی تو حرامی اولاد ہے۔ اس واسطے محترز رہنا چاہیے۔
اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 2 سال یا 1 سال پہلے ایک قادیانی کو رات میں معلوم نہیں سو، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ہمارے اہل سنت کے قبرستان میں دفنا دیے، جس کا بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، وہ واقعتاً صحیح ہوا۔ ایک کافر کو ایک مسلمان کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے، اور اس وقت جو ملت مل کے مظاہرہ ہوا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہی اتحاد ہم باطل کے خلاف تیار کر لے تو کیا ہے، ہمارا پورا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس وقت ہر ایک نے اتحاد قائم کیا، ہر ایک نے، کوئی ایسا نہیں تھا جو الگ فرقہ بنایا ہو، سب مل کے اتحاد قائم کر کے اس لاش کو جو دفنائی جا چکی تھی نکالا، اور گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا۔ بعد میں متحد و متفق ہو کے ایک آواز میں ہوئے قادیانی سب کافر ہیں، اور ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ تو یہ اتحاد کا کرشمہ تھا۔ آج بھی باطل قوتوں کے خلاف اگر ہم اتحاد کر لینا، کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا، خواہ 1000 چائے والے بڑے بن کے آ جائیں یا بڑے چائے والے بن جائیں۔ ہاں، اتحاد وہ طاقت ہے میرے دوستو، اگر ہم اتحاد پر قائم رہ گئے بڑے سے بڑے سلطنتوں اور طاقتوں کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتحاد نہیں، اس کا رونا ہے۔ ایک معاملے میں ہم نے اتحاد کیا تو پھل دیکھا ہم نے، تو غرض کہ یہ فتنہ اپنا پورے عروج پہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اس سے احتراز کریں، خاص کر رشتے دینے کے اعتبار سے گھر جائیں ٹٹولیں۔ قادیانی کی فوٹو لگی ہوئی ہے کیا؟ دیکھیں، جو تلپا پہن کے، کیا ہے اس زمانے کا جو تلپا ہوتا ہے نا، جس طرح کا تلپا کٹو میں دیکھتے جو بریانی میں، ہاں ویسا ایک تلپا لگا کے بیٹھا ہوگا۔ ہاں، وہ بدبخت ہی ہے قادیانی۔ گھروں میں اگر اس کی تصویر لگی ہوئی ہو، سمجھ لو یہ مسلمان نہیں، یہ کافر قادیانی ہے۔ اس سے رشتہ ناتا نہ جوڑو، اس سے بات بھی نہ کرو، بحث میں نہ الجھو، کیوں؟ یہ آستین کا سانپ ہے، جو ظاہر دشمن ہے اس سے بات ہو سکتی ہے، جو پوری تیاری کر کے اسلحے کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ تمہیں جو بھی پوچھو اس کے دلائل سے تمہیں گاہل کرے گا، تو اس سے تم کیا بات کرو گے؟ وہ معاملہ علماء پہ چھوڑ دو، تمہیں صرف اتنا ہے کہ نشانی دکھ گئی، یاد رکھو وہاں سے کنار کش ہو جانا ہے۔ تو آج یہ معاملہ اس وجہ سے میں نے یہاں پر بہت کھول کے بیان کیا کہ آج سے چند سال پہلے ان کے 100 سال مکمل ہوئے، تو ہندوستان کے چپے چپے پہ ان کے بہت بڑے بڑے جشن ہوئے، 100 سالہ جشن، اور ہم سنی، ہم مسلمان جیتے جی اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور ہم اپنی کمزوری سے کیا ہے اس کو برداشت کر کے چلے، اس سے بہتر تو مر جانا ہے، رسول کی حرمت پہ، رسول کی نبوت میں مر مٹنا ہے۔ تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ لوگ پہلے آ کے بولتے نہیں ہیں میں قادیانی ہوں آ جاؤ، پہلے شوشہ چھوڑتے ہیں، ایک شوشہ جس سے انسان کیا ہوتا ہے، دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطور کیسے آتا ہے بول دیتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو متنبع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے پاس بھی ایسے فطور والے لوگ بہت آ کے سوال کی۔ وہ فطور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ پہلا سوال ذہن میں ڈالتا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ ایک عام مسلمان ہوتا ہے یا ذرا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ وہ یہی بولتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ وہ پوچھتا ہے دیکھو عقیدہ بولے تو قرآن میں رہنا نہیں کیا؟ حالانکہ یہ بنا لیا اصول، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقیدہ ہو تو قرآن ہی کے اندر آنا ہے، حدیث میں جو آیا وہ بھی عقیدہ ہے۔ لیکن بہت سے اہل قرآن اور بہت سے انکار حدیث کرنے والے یہ اصول بنا کے بھٹک چکے ہیں کہ عقیدے کی کوئی بات ہو تو وہ قرآن ہی میں ہونا۔ پہلا یہ شوشہ چھوڑتا ہے، جب تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کا آنے کا ہے تو قرآن میں ہونا نہیں، اب اسے کیا معلوم، اور ہنگا بولتا
نہیں ہے نا قرآن میں کہاں بھی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے بول کو. بعض لوگ مجھے فون کرے مولوی صاحب وہ جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں آئیں گے بول کو ہے نہیں کیا؟ ہاں بھائی آئیں گے. وہ قرآن میں کون سی آیت میں ہے سو؟ بولا قرآن میں کون سی آیت میں بھی نہیں ہے بھائی. قرآن میں نہیں ہے کہ چکر میں پڑا ہے. میں بولا تمہیں قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں قادیانی سے بچو یہ بولنا ہے مجھے، پہلے میں وہ بولتا ہوں، بعد میں آگے بات کرو. پہلا دعویٰ ہے سو یہی ہے وہ قادیانی جو بولتا ہے قرآن میں نہیں ہے نا. ہاں قرآن میں نہیں ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے مانو مت. تو اب انہیں پوچھنے میں مجبور ہو جاتا تب قرآن میں نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں عقیدہ؟ ارے بھائی وہ آ کے 1800 میں چلے گئے، ہدایت دیکھو ہم نا پنجاب میں قادیان میں بول کے شروع کرتا. جو آنے کا عقیدہ تھا وہ آ گئے، تم کو معلوم نہیں ہوا. یہی اسٹیپ ہے اس کا شروع. تو یاد رکھو کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہوا نظر آئے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے نا نزول میں نہیں مانتا، سمجھ لو قادیانی کے چکر میں پڑا ہے، یا تو انہیں اندر قادیانی ہے. یاد رکھ لو یہ ایک پوائنٹ بس ہے تمہارے لیے اجتناب کے لیے، اچھی طرح سمجھ لو. واقعتاً قرآن میں اشارے ہیں لیکن حدیث میں صاف ہے. لیکن یہ بات بالکل من گڑت ہے کہ عقیدے کی بات قرآن ہی میں ہونا. ہزاروں عقائد کی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، سرے سے بحث ہی نہیں ہے، حدیث ہی میں ہے سب کچھ. تو یہ ایک حدیث بھی ہمیں صحیح مل جائے تو وہ عقیدہ ہے. بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ تو اس فتنے سے کیا احتراز کرو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی واقعتاً محبت ہے، جان مال کھپاؤ، دعوت دین کے لیے دوڑو. یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں بریانی متنجن مرغ پلو کھا رہے ہیں، ہمیں جو بھی نہیں رہی تھی. یہ اسلام کو مٹانے کے لیے رات دن لگا رہے ہیں. ہم مدعی اسلام ہونے کے باوجود رات دن ٹی وی سیریل نیٹ اور انٹرنیٹ اور فیس بک میں لگا رہے ہیں. تو کیسے مسلمان ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس سے احتراز اور اس سے بچ کر اللہ تبارک و تعالی سیدھی راہ کی طرف ہم سب کو رہنمائی فرمائے. جیسے یہاں پر ہم نے بیٹھا ہے ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد